بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امریکہ کا چین کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز، کن کن ممالک کو ساتھ ملا لیا، بڑا اعلان ہو گیا۔ بھارت کی تباہی کے دن شروع، انتہا پسند مودی کو امریکہ نے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ امریکی بحری بیڑا میدان میں آ گیا، جبکہ مودی کو فرنٹ لائن پر رکھ کر کھیلنے کا پلان بھی تیار۔ کمیونسٹ پارٹی چائنا کا بھی دبنگ اعلان کہ مودی نے امریکہ کا اعلی کار بننے کی کوشش کی تو امریکہ سمیت دنیا کے نقشے سے بھارت کو بھی مٹا دیں گے۔ بھارت اور امریکہ کو چین کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ چینی صدر نے امریکہ اور بھارت کو بیک وقت خبردار کر دیا۔ امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف۔ مودی یاد رکھو کہ امریکہ کا بحری بیڑا کبھی نہیں آئے گا، یہ امریکیوں کی تاریخ رہی ہے، لہٰذا باز آ جاؤ۔ دفاعی ماہرین نے مودی کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دراصل امریکہ اس تصادم سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور بے وقوف مودی کیا کرنے والا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور ساتھ ہی پاک فوج زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ دوستو، بھارت اور چین کے درمیان تصادم ایک نیا روپ اختیار کر چکا ہے۔ مودی ہٹلر آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر دنیا کی بڑی تباہی کا موجب بن گیا، اور بھارت مودی ہٹلر کی قیادت میں ایک طویل عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ چین اور بھارت کی جنگ میں کسی طرح امریکہ براہ راست کود پڑے۔ لہٰذا امریکہ بھی ایک خاص وقت کے انتظار میں تھا، اور امریکیوں کی تاریخ، مکرانہ چال اور پلان کا بھانڈا پھوڑنے سے قبل آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ظاہر یوں لگتا ہے کہ تیسری بڑی عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں امریکہ، یورپ، بھارت اتحادی ہوں گے، جبکہ دوسری جانب چین اور روس کھڑے نظر آتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھارت کی مدد کے لیے امریکی فوج بھیجنے کا اعلان کر کے طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اور چین نے بھی اس کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان جاری شدید ترین سرحدی تنازع پر اب امریکہ کی جانب سے بھارت کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت اور چین کے درمیان تنازع میں امریکہ نے ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی فوج بھیجنے کا باقاعدہ فیصلہ کیا ہے۔ ابتدائی طور پر ان امریکی فوجیوں کی تعداد 45,000 ہوگی، اور ضرورت پڑنے پر اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ چینی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی افواج مناسب طور پر خطے میں موجود ہوں۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے رد عمل سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ویتنام، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن اور بحر جنوبی چین جیسے ممالک کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ امریکی فوج کا درست موقع پر استعمال کیا جا سکے۔ امریکہ کے اس لڑائی میں کود پڑنے سے یہ سرحدی تنازع ایک نیا رخ اختیار کر گیا ہے، جبکہ امریکہ اپنی وہ فوجیں بھارت کی مدد کے لیے بھیجنا چاہتا ہے جو فی الحال مختلف یورپی ممالک میں تعینات ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ روز منظر عام پر آنے والی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ چین کو اطلاع ملی ہے کہ بھارت وقت کا سہارا لے کر امریکہ جیسے ممالک کی حمایت حاصل کر رہا ہے۔ اس کے بعد چین کے جنگی طیارے رواں ماہ 8 بار تائیوان کی سرحد پر گشت کر کے وہاں قائم امریکی ایئر بیسز کو خوفناک نتائج کا پیغام دے رہے ہیں کہ چین کا پلڑا امریکہ کے معاملے میں بھی بھاری ہے۔ اصل میں چین مکمل جنگی تیاری کے ساتھ میدان میں اترا ہے۔ اسے لداخ اور ڈکلام میں اپنے قبضے سے پہلے ہی وہاں بھارتی غیر قانونی تعمیرات سے اندازہ ہو چکا تھا کہ بھارت کے عزائم خطے کے لیے کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اس سے قبل بھی 2019 میں ماہ جنوری میں چین نے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے
ہے کہ دنیا میں اگلے سال تک تیزی سے تبدیلی آئے گی جسے بلیک سوان کہا جائے گا، جس کے تحت پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن چین اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اسے اپنے دفاع کو کس طرح مینج کرنا ہے اور کون کون سی طاقت اسے مٹانا چاہتی ہیں، لیکن چین یا اس کے اتحادیوں کو مٹانے کی خواہش رکھنے والے دشمن خود تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب موجودہ صورتحال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نئے امریکی فیصلے کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان کولڈ وار ہو سکتی ہے۔ یہ سارا تنازع بھارت اور چین کے درمیان 15 جون کو لداخ میں ہونے والی جھڑپ سے شروع ہوا تھا، جس کے بعد سے یہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، بھارت کو ابھی تک ہر طرف سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اب امریکہ کی جانب سے اسے حمایت حاصل ہو چکی ہے، جس کا انڈین میڈیا خوشی سے ناچ رہا ہے کہ اب امریکہ بھی چین اور ہمارے دیگر دشمنوں سے نمٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر یہ بھی ہے کہ اگر چین کے خلاف امریکہ اور بھارت متحد ہوتے ہیں تو اس سارے معاملے میں کشمیر کی حیثیت بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گی، کیونکہ بھارت مکمل طور پر پوری کشمیری وادی پر قبضہ کرنا چاہے گا اور اس میں آزاد کشمیر بھی شامل ہے۔ اب کسی بھی ممکنہ جنگ کی صورت میں آزاد کشمیر میں قائم فوجی اڈے مکمل طور پر چین کے استعمال میں ہوں گے، لہٰذا خاص طور پر کشمیر کی وجہ سے پاکستان بھی خود بخود اس جنگ کا حصہ بن جائے گا اور امریکہ ہر ممکن طور پر تائیوان، انڈونیشیا، فلپائن جیسے ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح یہ ایک تیسری بڑی عالمی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی اور اس جنگ کا آغاز عین اس جگہ جو کہ کشمیر کا حصہ کہلاتا ہے، اس میں لداخ اور گلگت بلتستان کا علاقہ بھی شامل ہے، وہاں سے آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تنازع بہت سوچے سمجھے طریقے سے شروع کیا گیا ہے، جبکہ شاہ ولی اللہ کی پیشن گوئی کے مطابق یہ غزوہ ہند ایک فیصلہ کن معرکہ ہوگا، جس میں کفار کے بے شک جتنے بڑے لشکر اور جنگی تیاری ہوگی، لیکن انہیں اللہ کے حکم سے اس قدر بدترین شکست ملے گی اور وہ اس طرح تباہ و برباد ہوں گے کہ انہیں خود پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آخر ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ بھارت کے اس جنگ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ فتح مسلمانوں اور اس کا ساتھ دینے والی قوم کا ہوگا۔ چین اور انڈیا کی کشیدگی کوئی اچانک معاملہ نہیں، یہ دونوں ممالک گزشتہ 60 سالوں سے زمینی مالکیت کے تنازع پر مقابل چلے آ رہے ہیں۔ زمینی مالکیت کے تنازع اکثر مشترکہ سرحدی ممالک کے درمیان چلتے رہتے ہیں۔ چین اور انڈیا کے 3500 کلومیٹر سرحد کے کئی مقامات پر یہ وجہ تنازع موجود ہے۔ چین اور انڈیا میں 1962 سے لے کر 2017 اور اب 2020 تک 5 بار معمولی جنگیں اور جھڑپیں ہو چکی ہیں اور 1962 میں چین نے انڈیا کے 1000 فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور 3000 بھارتی فوجی جنگی قیدی بھی بنا لیے تھے۔ چین اور انڈیا کے مابین اب تک 1962 کی جنگ سب سے بڑی جنگ ہے، جبکہ متنازع زمینی مالکیت کے حل کے لیے اب تک دونوں ملکوں میں 22 بار ناکام مذاکرات بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود کبھی فیصلہ کن جنگ نہیں ہوئی۔ آج کل بڑی جنگوں سے دنیا اس لیے بھی اجتناب کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ آج ایٹمی جنگ کا دور ہے، لیکن ان کا استعمال اس قدر مہلک ہے کہ اسے آخری آپشن بھی نہیں کہا جا سکتا۔ چین اور بھارت کے مابین بھی ایک معاہدہ طے شدہ ہے کہ دونوں ممالک ایٹمی صلاحیت کے باوجود ایک دوسرے پر ایٹمی اسلحے کے استعمال میں پہل نہیں کریں گے، لیکن بہرحال جب بے وقوف دشمن کی بات ہو تو بھارت سے اس کی پہل کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن چین اور پاکستان اس قدر شدت تک جا سکتے ہیں کہ انڈیا محض چند منٹوں میں بڑی تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی ایک سابقہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 14,930 جوہری ہتھیار ہیں اور دنیا بھر میں موجود 9,000 ایٹمی ہتھیار نصب شدہ ہیں جو فیصلہ ہونے کے چند منٹ کے اندر چلائے جا سکتے ہیں۔ امریکہ، روس، برطانیہ اور فرانس میں 1800 جوہری ہتھیار ہر وقت الرٹ رہتے ہیں، لیکن ان 1800 میں سے آج تک کوئی ایک بھی چلایا نہیں جا سکا۔ کچھ غیر مصدقہ اعداد و شمار کے مطابق چین کے پاس 270، پاکستان کے پاس 120 سے 130 تک اور انڈیا کے پاس 110 سے 120 تک ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ آج کل اگر اسلحے اور ایٹمی جنگ کے علاوہ ایک اور جنگ کی بات کی جائے تو وہ معاشی جنگ ہے اور چین اس جنگ میں بھی ہندوستان سے کہیں آگے ہے۔ مضبوط معیشت اور ناقابل تسخیر دفاع دو ایسے خطرناک ہتھیار ہیں جن سے چین پوری طرح سے لیس ہے۔ اپنی خوراک کی ضروریات میں ہندوستان خود کفیل ہے، لیکن روزمرہ زندگی کی ضروریات کے لیے وہ چین کا محتاج
मोहताज है, जबकि हिंदुस्तान के ताजर का 80% इन्हिसार चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मसनूआत पर है। गोया हालिया कशीदगी के दौरान हिंदुस्तानी बाज़ तबकों की तरफ से चीनी मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम दिखाई दे रही है। अलबत्ता इस जज्बाती मुहिम साजी से चीन को कोई तिजारती खसारा हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तानी छोटे बड़े हर ताजिर की मईशत ज़रूर ख़तरे में जा चुकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए, और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।